अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। पाकिस्तान सुपर लीग का आज एक बहुत बड़ा अहम दिन है जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग की ऑक्शन जो सी है वो बाकायदा उसका आगाज हो चुका है। अब तक की सूरत हाल की बात करूं तो बड़ा एक ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला आपको नजर आता है, जो कि नई फ्रेंचाइजेस की बात करें, यहाँ तक कि जो पुरानी फ्रेंचाइजेस हैं जिन्होंने रिटेंशन भी प्लेयर्स की ली, उसके अलावा जब नए प्लेयर्स के स्क्वाड की बात करें तो बड़ा एक ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला आपको नजर आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज की बारे में बात करें। और पाकिस्तान सुपर लीग का आपको पता है कि ये 11वां एडिशन होने वाला है। स्लो एंड स्टडी अब आपको नजर आता है कि ये पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने रूट्स फैलाए, और खास करके जब आप पूल ऑफ क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो ये बड़ा है इस दफा। और बहुत से लोग इस वक्त इसके बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम्स हैं उनका स्क्वाड होना चाहिए। अब तक अगर सूरत हाल की बात करूं तो बड़ा एक बैलेंस स्क्वाड आपको ज़्यादातर टीम्स का नजर आता है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बात करें, चाहे इंग्लिश प्लेयर्स की बात करें, उनको साइन करने पर इस वक्त एक जंग जो सी है वो आपको इन टीम्स के अंदर नजर आती है। और देखने वाली बात होगी कि हतमी आज शाम तक क्या स्क्वाड्स की जो शक्ल है वो नजर के सामने आती है। इसके अलावा अगर बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड टी20 टूर्नामेंट जारी है, जहां पर इस वक्त का सबसे बड़ा मैच, जहां पर अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच खेला गया था इंडिया में, जहां पर अगर हम बात करें तो डबल सुपर ओवर बहुत कम आपको देखने को मिलता है। लेकिन हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका। हम यहां पर हमेशा अपने सेट्स पे बात करते हैं कि चौकर जरूर जाने जाते हैं, लेकिन सदके के जो बकरे हैं वो देके मैचेस में जाया करें, क्योंकि जिस तरीके का ये मैच था, आपका ब्लड प्रेशर एक दफा आ रहा था, एक दफा जा रहा था, आपको हार्ट अटैक, हर चीज आपको इस मैच के अंदर नजर आई। लेकिन हैट्स ऑफ है साउथ अफ्रीका को, जिस तरीके से उनकी बैटिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है। बहुत सी गलतियां हमें देखने को मिली सुपर ओवर में अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन व्हाट अ मैच। अफगानिस्तान को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने दोनों सुपर ओवर्स खेले। और खास करके जब हम बैटिंग की बात करें, मिडल ऑर्डर उनका परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस मैच के अंदर कम बैक किया तो बड़ी जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस अफगानिस्तान टीम की साउथ अफ्रीका के खिलाफ नजर आई है। क्या गलतियां साउथ अफ्रीका की टीम में हुई, इस पर जरूर हम आज डिस्कस करेंगे। और अफगानिस्तान का सफर क्या अख्तिताम हो चुका हुआ है, क्योंकि अभी बात हो रही है कि अभी वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मुश्किल जरूर होगा साउथ अफ्रीका का इस टूर्नामेंट के अंदर वापस कैरी करना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का मैच, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था कि पाकिस्तान टीम यूएसए के खिलाफ ये मैच खेलेगी और क्या पाकिस्तान की टीम परफॉर्म कर पाएगी, अपना बदला ले पाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने कल आउट क्लास की। अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें, बड़ी जबरदस्त हमें परफॉर्मेंस जरूर नजर आई पाकिस्तान की। आप फील्डिंग यूनिट की बात करें, आपके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन ने बड़ा एक अच्छा परफॉर्म करके दिया। उस्मान तारिक, अच्छी बात है कि बड़े मैच से पहले आप उनको मैच के अंदर आप लेके आए वर्ल्ड कप में, लेकिन पेस बैटरी के ऊपर स्टिल शिकायत जरूर है कि पाकिस्तान की जो पेस बैटरी अभी तक वो सेटल पेयर ऑफ नजर आपको नहीं आती। उसके अंदर क्या पाकिस्तान इंडिया के मैच में रद्दोबदल करेगा, आज के प्रोग्राम में हम जरूर डिस्कस करेंगे। अभी पीटीवी स्पोर्ट्स पे आप लाइव देख भी सकते हैं, अभी मैच जारी है ऑस्ट्रेलिया का आयरलैंड के साथ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अभी 19 ओवर्स में 169 स्कोर कर लिया हुआ है, 6 खिलाड़ी उनके आउट हैं। ये सारा का सारा जितने भी मैचेस वर्ल्ड कप के हो रहे हैं आप देख सकते हैं इस वक्त लाइव पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर। इन सब पे बात करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग है, लेकिन जो सुपर ओवर हुआ अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि पूरी दुनिया इस वक्त उस पर बात कर रही है। मुझे तीनों स्टूडियोज में गेस्ट, इस वक्त गेस्ट मुझे तीनों ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की साबिक कप्तान, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर हैं, पाकिस्तान की साबिक कप्तान भी, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा, सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कप्तान आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन करें स्पोर्ट्स क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान टीम की हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्व भी कर चुके हैं, मलिक खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप इनको दूसरे चैनल्स पे देखते भी रहते हैं, मुझे ज्वाइन करें मुश्तबा हसन। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा भाई। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सर ड्राफ्ट तो एक बड़ा दिन है आज हमारे लिए, क्योंकि ड्राफ्ट से हम इस वक्त ऑक्शन पे चले गए हैं। पाकिस्तान के मैच की बात करूं, लेकिन सबसे बड़ा दिन मेरे लिए साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, मेरे लिए लिटरली मैं कहता हूं कि मिनी हार्ट अटैक आते आते रुक गया। आपकी टीम जीत गई फाइनली। नहीं, बहुत आउटस्टैंडिंग मैच हुआ। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली शुरू में साउथ अफ्रीका ने नो बॉल्स कराई, एक्स्ट्राज हुए, जिसकी वजह से वो मैच वहाँ तक पहुँचा जहाँ तक पहुँचा। बट आई थिंक क्रेडिट टू अफगानिस्तान ऑल्सो, आखिरी बॉल तक वो लड़ते रहे। बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैच अफगानिस्तान के बैटर्स की जानिब से। फिर उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, आई थिंक ही प्लेड अ क्रूशल नॉक। उसके बाद डेविड मिलर, फिर जब वो मिलर द किलर, ऐसी उनका नाम नहीं मशहूर, फिर जिस तरह उन्होंने आखिरी सुपर ओवर में मुकाबला किया तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और एंड पे भी गुरबाज आखिरी इवन 4 बॉलों पे 24 के को भी थ्रेट करना शुरू कर दिया था। तो बहुत ही इस तरह का मैच इनक्रेडिबल होता है। आपको 2 दफ़ा सुपर ओवर हार्डली कभी देखने को मिलता है, वो भी वर्ल्ड कप मैच और डू एंड डाई मैच शायद हो सकता है, और वो भी डू एंड डाई मैच फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वर्चुअली अब बहुत ही मुश्किल है, रेस से ऑलमोस्ट बाहर ही हो गया वर्ल्ड कप की, क्योंकि अगले 2 मैचेस जीत के भी वो सिर्फ 4 पॉइंट्स पे ही जा सकते हैं। तो बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं वो वर्ल्ड कप से। और
یہ سب سے ٹف گروپ تھا ورلڈ کپ کا اگر دیکھا جائے اس مرحلے میں. سپر 8 سے پہلے سب سے ٹف گروپ یہی تھا, اور اسی لیے ساؤتھ افریقہ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ وہ یہ میچ جیتا, کیونکہ اب ان کا نیوزی لینڈ سے میچ باقی ہے ابھی. تھوڑا سا سنا میں افغانستان والے میچ پہ آنا چاہوں گا. غلطی کہاں پر آپ کو نظر آئی افغانستان کی بات کریں, چاہے وہ سپر اوور کے اندر ہو یا ان کی جو بیٹنگ ہے وہ آج کلک نہیں کر پائی؟ دیکھیے پہلے تو یہ کہ میچ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے کھیلا. اوبیسلی ابھی جس وقت وہ رن آؤٹ ہوئے ہیں جس میں سپر اوور پہ گیا ہے, بہت زبردست نور احمد نے ہم سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے چھکے مارے. وہ دوسرا رن شاید نہیں لینا چاہیے تھا, شاید وہ اسی وقت اسی بال پہ میچ جیتنا چاہتے تھے. ابھی 2 بالز باقی تھیں, ایک وہ بڑی میجر غلطی ہوئی. اس کے بعد پھر ساؤتھ افریقہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلا, بٹ مجھے حیرت یہ بہت ہوئی ہے کہ راشد خان نہ بیٹنگ کے لیے آئے سپر اوور میں اور نہ بولنگ کے لیے. وہ میرے لیے کافی حیران کن چیز تھی, کیونکہ عظمت اللہ عمر زئی ایون دو کہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے بیٹنگ کی, پر ان سے زیادہ شاید لیتھل راشد خان ہو سکتے تھے. جب مہاراجہ اوور کرا سکتا ہے تو راشد خان تو فار سپیریئر بولر ہے. اور اسی طرح نبی محمد نبی کی جگہ اگر وہ بیٹنگ پہ خود آتے, کیونکہ بیٹنگ انہوں نے کی بھی بہت اچھی ہے جس وقت وہ آئے ہیں بیٹنگ کرنے, تو وہ میرے لیے تھوڑی ایک حیران کن بات اسٹریٹجی ضرور تھی ان کی طرف سے. بٹ جس طریقے سے یوز کیا ہے ساؤتھ افریقہ نے اپنے پلیئرس کو, وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. خرم بھائی ابھی ثنا بھی بات کر رہی تھی, اگر میں بالنگ یونٹ پہ آنا چاہوں افغانستان کے, چلے بیٹنگ پہ اسپیسیفکلی آتا ہوں. میں خود حیران تھا, مجھے پتا آپ اپنے مین کینڈیڈیٹ کو دیکھتے ہو کہ نبی اپنا ایک سپیریئر پلیئر ہے, ایکسپیرینس ضرور موجود ہے, لیکن بہتر نہیں تھا کہ اگر آپ گرباز اور راشد کے ساتھ بیٹنگ پہ آتے؟ نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں گرباز جو ہے کافی آؤٹ اسٹینڈنگ فارم میں, اور پچھلے میچ میں آپ دیکھا کافی اچھی انہوں نے پرفارمنس دی, اور اس میں بھی دیکھا پہلی اننگ میں جب ہوا ہے میچ جو 84 رنس کیے ہیں, پھر دوسری جب آئے ہیں سپر اوور میں اس میں بھی انہوں نے 16 رنس کیے ہیں, اور ایک بہت اچھی ایک فائر پاور اننگ کھیلی. پر تھوڑا سا انفارچونیٹ کہوں گا کہ وہ اس طرح سے ان کے جو بالرس ہیں جو کیا کہتے ہیں فنش نہیں کر پائے. صحیح کہا ثنا نے, دیکھیں ملر از اے کلر, ٹھیک ہے نا, اور ہمیشہ سے اسپیشلی T20 فارمیٹ میں جو ہے ون آف دا بیسٹ اسپیشلسٹ ہے, ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ہے, آ کے جس طرح سے انہوں نے کیا ہے میچ کو. اور دیکھیں یہی حسن ہوتا ہے خاص کر T20 کے حوالے سے, جو آپ کا سپر اوور ہو میچ کا. اور بہت آپ نے دیکھا کہ شادر و نادر آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ سپر اوور ہو, میچ سپر اوور کی طرف جائے ہو. دیکھیں دوسرے اینڈ پہ بہت اچھا افغانستان نے ایک ٹوٹل جو ہے چیز کرنے جا رہا تھا, نور احمد نے بہت اچھی ہارڈ ہٹنگ کی, 2 چھکے بھی لگائے. تھوڑا سا انفارچونیٹ رہا کہ وہ رن آؤٹ ہوا, اگر رن آؤٹ نہیں ہوتا تو مے بی میچ یہ سپر اوور کی طرف نہ جاتا. تھوڑا سا مجتبی, میں اگر افغانستان ٹیم کی بیٹنگ کی بات کرتا ہوں تو میں تھوڑا اس لیے تھا کہ جہاں راشد نے پرفارم کیا, میں سپر اوور سے پہلے کی بیٹنگ کی بات کر رہا ہوں. نبی کی بات کریں, وہ بھی کافی لیٹ آ رہے ہیں. ان کے پاس ایک مڈل آرڈر کے اندر حشمت اللہ ززائی ہوتے تھے, مجھے نہیں پتا کہ ان کو اسکواڈ میں کس لیے نہیں رکھا گیا. شاید وہ بہت لیٹ آ رہے ہیں, وہ پریشر بھی جو ان سے مڈل آرڈر سسٹین نہیں کر پا رہا, اس لیے. سب سے پہلے افغانستان کی اگر آج کے میچ جیتے تو دیکھیں تو آج کا میچ افغانستان کو سپر اوور سے پہلے ہی جیت لینا چاہیے تھا. 2 رنز چاہیے تھے, 3 بالیں تھیں. تھوڑی سی جلد بازی جو ہے وہ میرے خیال سے وہاں پہ آڑے آئی, اور بلکہ ساؤتھ افریقہ نے پورا ساتھ دے دیا ہوا. ساؤتھ افریقہ نے تو نو بال کرا کے ایک ساتھ دیا ربادہ نے, لیکن میچ مجھے لگتا تھا کہ افغانستان کو سپر اوور سے پہلے ہی جیت لینا چاہیے تھا. جب سپر اوور میں گیا تو وہاں پہ آپ کو ڈیفینیٹلی ایج دینا چاہیے تھا ساؤتھ افریقہ, کیونکہ ساؤتھ افریقہ ایک بڑی اچھی ٹیم ہے, ایک ورلڈ کپ کی سب سے فیوریٹ ٹیم ہے اس وقت. اس نے پھر بھی افغانستان نے وہاں پہ بھی ان کو آ کے ٹف ٹائم دیا. نبی نے ٹھیک ہے, نبی اور راشد خان جو ہیں ان کو جس نمبر وہ بیٹنگ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ کافی نیچے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سپر اوور میں خاص کہوں گا کہ نبی یا راشد خان کو ایٹ لیسٹ راشد خان کو بالنگ پہ ضرور آنا چاہیے, کیونکہ دنیا میں مانے جاتے ہیں ان کی اسپن بالنگ ہے, ٹھیک ہے سپر اوور ہے, نو ڈاؤٹ سپر اوور ہے, لیکن نبی جو راشد خان ہے ان کی بالنگ دنیا میں مانی جاتی ہے, اسپن بالر ہے, پھر ان کا ایک اپنا پریشر ہوتا ہے. وہ جو بال کراتے ہیں تو جو افغانستان کے پلیئر جو 24 رنز کھائے, میرے وہ 24 نہ ہوتے, وہ ہو جاتے 15-20 رنز بھی اگر ہوتے تو افغانستان کے پاس اچھا موقع تھا. اس کے باوجود افغانستان نے فائٹ ٹل دا اینڈ, اور آخری جیسے 4 بالوں پہ 24 رن تھے تو ہم سمجھتے میچ ختم ہو گیا, لیکن وہاں پہ آگے 3 چھکے مار دینا اور پھر آخری بال تک لے کے جانا, بہت مزے کا میچ. آئی مین کرکٹ ورلڈ کپ کو اس طرح کا میچ چاہیے تھا, جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں, جتنی باتیں ہو رہی تھی اس ورلڈ کپ کو لے کر کے, کافی متنازع ورلڈ کپ ہے, لیکن جس طرح کا ورلڈ کپ کے میچز ہو رہے ہیں اب, اور خاص طور پہ آج جب افغانستان اور ساؤتھ افریقہ کا جو میچ دیکھنے آیا تو میرے خیال سے اس ورلڈ کپ کو کافی اچھا اسٹارٹ مل چکا ہے, بوسٹ مل چکا ہے, اور اب جو آنے والے میچز ہیں وہ انتہائی دلچسپ ہوتے جائیں گے. سر اگر افغانستان ٹیم کا تھوڑا سا بریک ڈاؤن اگر آپ دیکھیں, 187 واز اے چیزبل ٹوٹل, لیکن جب ساؤتھ افریقہ بالنگ لائن اپ کی بات کرتے ہیں اس میں فلو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ جو ساؤتھ افریقہ کی بالنگ لائن اپ جو ایک آپ کو نظر آتا ہے جب اپنے فلو کے اندر ہو, اس میں بھی کل فلو آپ کو آج کے میچ میں نظر آیا. افغانستان خاص کر کے جب ایسے کروشل میچز ہوتے ہیں, واٹ میکس دیم اسپیشل؟ آئی تھنک ان کی جو فائٹنگ اسپرٹ ہے, جو ریزیلینس ہے, وہ کسی وقت بھی ہار نہیں مانتے, اور سیلف بلیف ان لوگوں کا بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور تیسری چیز ان کی ہے کہ فیلڈس کھیلتے ہیں, ان کو ڈر جیت ہار کا ڈر نہیں ہوتا, دے جسٹ گو آل آؤٹ.
اور آئی تھنک یہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلا, جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس پچ میں باؤنس بھی تھا, پیس بھی تھی, اور ساؤتھ افریقہ کے پاس سارے اچھا اٹیک تھا, لیکن وہ بولنگ اس طرح سے اتنی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. آئی تھنک انگیڈی نے بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ کی پورے میچ میں, وہ بہت ہی زبردست, ان کے جو سلو ونس تھے وہ بڑے اچھے رہے. بٹ آپ کو افغانستان کی جو اپروچ ہے اس کی شاباشی دینی پڑے گی. جیسے آپ نے بات کی مڈل آرڈر کی, وہاں پر تھوڑے پرابلمز ان کے ضرور تھے, پر رحمان اللہ گرباز جب اٹ واز ٹائم انہوں نے اسٹوڈ ٹال فار دی ٹیم, بہت ہی زبردست ان کی پرفارمنس ان کی پریشر ناک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو ریپلیس کیا جائے. بالکل, بہت پریشر ناک ہے, آپ کی ٹیم کو ناک آؤٹ آلموسٹ میچ تھا اور آپ ایک ٹارگٹ چیز کرنے جائے تھے. افغانستان اکثر ایسے نہیں کرتا, وہ جنرلی ٹارگٹ سیٹ کرنے پہ جاتا ہے. آج انہوں نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالا, چیز کرنے پہ گئے, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زبردست میچ کھیلا ہے افغانستان. بٹ ایٹ دی اینڈ ساؤتھ افریقہ کا یہی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے ان کی فیلڈنگ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. رباڈا نے ان سے غلطی ضرور ہوئی بولنگ میں, لیکن جس طرح انہوں نے کلیکٹ کر کے اور رن آؤٹ کیا ہے وہ بھی بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ. تو ایک طرح سے ان کی فیلڈنگ نے ہی ان کو بچا لیا ساؤتھ افریقہ کا, اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو بہت ہی زبردست میچ ہوا. آئی تھنک ابھی سلولی گریجولی اس کو ہم پروسیس کریں گے کہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا, کیونکہ اتنے ٹرننگ پوائنٹس تھے اس میچ کے اندر. میں نے کہا نا کہ ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا سیریسلی, اگر آپ میچ کو دیکھو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویک پوائنٹس اور اس میں پلس پوائنٹس کیا تھے. لیکن خرم تھوڑی سی اگر آپ ساؤتھ افریقہ ٹیم کی بات کرنا چاہیں, ان کے پاس سٹبس موجود ہیں, بریوس موجود, اتنا اسٹرانگ مڈل آرڈر موجود ہے ان کے پاس. یہ جو سکور تھا, کیا یہ فائٹنگ سکور تھا؟ مجھے لگا کہ شاید ایک پوائنٹ پہ جس طریقے سے ڈیکاک نے سٹارٹ کیا تھا 200 پلس سکور ہونا چاہیے تھا. نہیں بالکل, دیکھیں جس طرح کی وکٹ تھی وہاں 200 پلس ہونا چاہیے تھا. دیکھیں کانٹیکٹ ڈیکاک نے بہت زبردست اننگ کھیلی ایک, اور بہت زبردست فائر پاور اننگ کھیلی. دوسرے اینڈ پہ جس طرح سے دیکھیں خاص کر ان کا جو کمبینیشن بنا ہوا ہے, خاص کر ساؤتھ افریقہ کا, ون آف دا بیسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی تک کے ٹورنامنٹ میں. دیکھیں خاص کر ان کا جو اوپننگ ہے, اوپر سے آتے کے ساتھ ہی پاور پلے کو بہت زبردست وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. دوسرے اینڈ پہ ان کے پاس اچھی ڈیپتھ موجود ہے, مکرم وغیرہ ان دی اینڈ آ کے کافی اچھے رنس وغیرہ بھی کرتے ہیں, اور یہ 200 پلس ان کو کرنا چاہیے. دیکھیں کریڈٹ جانا چاہیے افغانستان کو بھی, افغانستان کی ٹیم کافی اچھی انہوں نے فائٹ بیک کی, اور پچھلے میچ میں بھی آپ نے دیکھا کہ کافی اچھا ان کا ایک کمبینیشن بنا ہوا تھا. تھوڑا سا میں انفارچونیٹ کروں گا کہ وہ میچ کو فنش نہیں کر پائے, ادروائز جو ہے افغانستان نے کافی زیادہ بائی دا پیسو ٹائم جو اپنی کرکٹ کو کافی زیادہ امپروو کیا ہے. اور لکیلی ویسے بھی یہ اگر دیکھا جائے تو نبی کا بھی آخری ورلڈ کپ آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح سے ان کی ایج ہے. اور دوسرے اینڈ پہ ان کے پاس جس طرح سے یہ اسپیشلسٹ ہیں گرباز وغیرہ, یہ آپ کو پتہ ہے کہ IPL وغیرہ میں بھی کھیلتے ہیں, وہاں پہ کافی اچھا پرفارم کیا ہوا ہے, اور T20 کے حوالے سے کافی اچھے اسپیشلسٹ ہیں. اور دوسرے اینڈ پہ دیکھیں راشد خان جو ہے کیپٹن جو ہے, ون آف دا بیسٹ, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہیں لیگ اسپنر بھی ہیں, آل راؤنڈر بھی ہیں, اور ٹاپ ریٹنگ میں بھی رہے ہیں. تھوڑا سا انفارچونیٹ کہوں گا کہ ان کو آنا چاہیے تھا, خاص کر کہا کہ سنانے کے پاور اوور سپر اوور کے اوور ان کو آنا چاہیے تھا, کہ جس طرح کہ ان کو ایکسپیرینس تھا تو میچ کا سینیریو آپ ڈفرینٹ دیکھ سکتے ہیں. اور ٹراٹ کے ساتھ ویسے ٹائم نہیں گزارا, لیکن جتنا وہ غصے میں تھا قسم خدا کی میں کہتا میں ڈریسنگ روم میں نہ جاتا جو سچویشن بنی ہوئی تھی, کیونکہ جتنا پریشر سے وہ گزرے ہیں. مجھے بھی تھوڑا سا افغانستان ٹیم پہ, کیونکہ میں نے اس ٹیم کو بنتے ہوئے دیکھا ہے, کبیر خان کوچ تھے جب راشد, ان کا فائٹنگ اسپرٹ ہمیشہ یہی رہا ہے. کوالیفائرز کی بات کر لیں آپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے اندر, لیکن ٹیکٹیکلی اگر بات کروں تو زیادہ شاید مجھے آج فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ریلائنس اسپن کے اوپر ان کے پاس کوئی بیک اپ پلیئر موجود نہیں ہے. جہاں اسپنرز کو مار پڑتی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ میچ میں کم بیک کیسے کرنا ہے. دیکھیں افغانستان کی جیسا آپ نے کہا نا کہ افغانستان کی ہمیشہ سے یہ انٹینٹ رہی ہے کہ میچ جیتنا ہے, لڑنا ہے, اور ان میدان میں نظر آتا ہے جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کا نظر آتا ہے کہ وہ لڑ کے کھیل رہے ہیں. ہارتے بھی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کلوز میچ کھیلتا ہے. ایون کہ جتنے کم عرصے میں افغانستان کی ٹیم کا اتنا اچھا گراف بنا ہے, اب ان کو مینوز تو ہم کہتے نہیں ہیں, ان کو ایک پراپر ٹیم اور ایک اچھی ڈیسنٹ ٹیم ہم کہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس اسپن اٹیک بہت اچھا ہے, لیکن جب بات آتی ہے فاسٹ پیسرز کی تو وہاں پہ وہ لیک کرتے ہیں. اور اگر ان کے پاس کوئی ایک دو اچھے ایسے فاسٹ بالر آ جاتے اس اسپن کے ساتھ تو میرے خیال سے بڑی اچھی ٹیم بن جاتی ہے افغانستان کی ٹیم. اور جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح کی ان کی بیٹنگ ہے, پھر خاص طور پر T20 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو T20 کے لیے یہ ٹیم سب سے بہترین ٹیم ہے. آپ کے پاس ہر طرح کے پلیئرز موجود ہیں جو گیند کو آگے لے, پاور ہٹر بہت زیادہ موجود ہیں, آل راؤنڈرز بہت زیادہ موجود ہیں. پھر 20 اوور میں آپ کے پاس 12-13 اوور ایسے اسپنرز کے آ جاتے ہیں جو راشد خان کو دیکھ لیں, نبی کو دیکھ لیں, ان کے کس بالر کو آپ دیکھیں تو ان کے سارے جتنے بالر ہیں وہ ایک سے ایک اچھا بالر ہے اسپنر, لیکن لیک آف پیسرز میرے خیال سے وہاں پہ ان کی کمی ہے. اور جیسے افغانستان کی ٹیم ہے, اگر ان کے پاس, میں پھر سے کہوں گا جیسے ان کے پاس ایک آدھ اچھا فاسٹ بالر آ جائے, ابھی بھی آ جائے, تو افغانستان کی ٹیم جو ہے اس ورلڈ کپ میں ابھی بھی سرپرائز دے سکتی ہے. نیوزی لینڈ کو بھی ان کے ساتھ میچ باقی ہے, اور ورلڈ کپ ابھی ختم نہیں ہو ان کے لیے. مشکل ضرور ہو چکا ہے, 2 میچ ہار چکے ہیں, لیکن اٹس کرکٹ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اٹس کوائٹ ارلی
کیونکہ ان کا تو آلموسٹ ایگزٹ ہو چکا ہے ورلڈ کپ کی بات کریں. ساؤتھ افریقہ بیڈ پیچ سے تو اس میچ کے اندر گزرا. اچھی بات ہے کہ آپ مشکل میچ سے گزرے ہو خاص کر کے اس ورلڈ کپ میں. تھوڑا سا افغانستان کی جیسے میں نے بات ابھی مشتبہ سے بھی کی, میں نے اس ٹیم کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے پاس حامد تھا, شاپور زادران تھے جو کوالٹی پیس پہ اٹیک جس کو 140 145 آپ کہتے ہیں, لیکن اسپن کے اوپر یہ ہمیشہ لیتھل رہے ہیں. لیکن جب ان کو مار پڑتی ہے, میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو ان میں بیک اپ پلان نہیں ہے, پھر ایک دم یہ شاید وہ سائڈ جو ان سے ایک دم کھو بیٹھتے ہیں. دیکھیے اوبویسلی ان کے پاس اس طرح سے ڈومیسٹک اسٹرکچر تو نہیں تھا. انہوں نے میجورٹی جو کرکٹ کھیلی ہے وہ لیگ کرکٹ کھیلی ہے اور وہاں سے یہ لوگ بنے ہیں. تو آئی تھنک اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کی اسٹل گروتھ بہت ہی امیزنگ ہے. بہت کم ٹائم میں, جس طرح آپ مینس کرکٹ کی ہسٹری دیکھتے ہیں, اس میں بہت کم ٹائم میں انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیمز کو جو ہے تھریٹ کرنا شروع کیا. اور نہ صرف T20 ورلڈ کپ میں, اگر چیمپئنز ٹرافی میں آپ کو یاد ہو تو انگلینڈ کو انہوں نے بہت بڑا ایک میچ ہرایا تھا, کافی انٹرسٹنگ چیز کر کے, ہائی اسکورنگ میچ. تو آئی تھنک اس طرح سے ان کی گروتھ اچھی رہی ہے. بٹ ایشیا کپ میں تھوڑے سے ڈس اپوائنٹنگ ضرور رہے. اور پہلا میچ نیوزی لینڈ کا جو وہ بہت ہی جو ہے وہ کم اسپرٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے نا, یہ افغانستان ہے جس کو ہم جانتے ہیں جب ہم ان کو کرکٹ کھیلتے دیکھتے ہیں. یہ اسپرٹ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے نظر آئے. وہ آج اس پوٹینشیل پہ ضرور کھیلیں, لیکن اگر میں پچھلا میچ دیکھوں یا ایشیا کپ پورا بھی دیکھوں تو ایشیا کپ میں بھی یہ نیکسٹ اسٹیج کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائے تھے. تو دیر از سم تھنگ جو اس طرح سے کام نہیں کری. بٹ اسٹل آئی تھنک جونیتھن ٹراٹ, راشد خان, ان سب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے جس طریقے سے انہوں نے اس ٹیم کو ڈیولپ کیا. لیکن آپ یہ فیل کرتی ہیں کہ آپ ہمیشہ اسپن کے اوپر بینک نہیں کر سکتے, آپ کو پیس بیٹری اب نکالنی پڑے گی, کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس ٹیم کو جہاں پر اسپن, ان کے پاس اسپن آپشنز موجود ہیں, نور احمد باہر بیٹھے ہوئے, لیکن پیس بیٹری جو ان کی لیتھل اسٹرینتھ تھی وہ ان کے پاس نہیں ہے. دیٹ مینس کہ آگے جا کے اسٹرگل ضرور کریں گے. دیکھیے وہی انہوں نے کوشش کی تھی آئی تھنک نیوزی لینڈ کے میچ پہ, ضیاء الشریف کو جو بھی ان کا نام, وہ ان کو انہوں نے کھلانے کی کوشش کی. ان کو پھر آج کے میچ میں بٹھا کے نور احمد کو واپس لے کے آئے. تو وہ کوشش کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل لیول پر آپ ایک دو لوگوں کو ہی چینج کر سکتے ہیں. عظمت اللہ عمر زئی کو انہوں نے پراپر آل راؤنڈر بنا دیا, گلبدین کو یہ یوز کرتے ہیں. تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. بٹ ایک جو ہوتا ہے نا پلیئرس کی اپنی مرضی بھی ہوتی ہے. جب آپ راشد خان کو دیکھتے ہیں, آپ اور اپنے اسپنرس کو, آئیڈیلس کو دیکھتے ہیں, تو ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑے ہو کے اسپنر بنوں گا. تو اس چیز کو آپ روک نہیں سکتے. ان کے پاس فاسٹ بولنگ آل راؤنڈ رول ماڈلز اتنے زیادہ ابھی نہیں ہیں. جو شروع میں جو ٹیم تھی اس میں جیسے آپ نے ذکر بھی کیا, اس میں ان کے پاس بہت فاسٹ بولرز ایسے تھے جن کو دیکھ کے اور لوگوں نے فاسٹ بولنگ شروع کی. بٹ مین ان کے جو رول ماڈلز ہیں وہ اسپنرز ہی ہیں. آپ نے خرم ان کو خود ایک چڑھتے ہوئے آپ نے ان کو خود دیکھا ہے, جس لیول تک آج یہ پہنچے ہیں. بہت کم اندر لوگ ضرور بات کرتے ہیں, میں خود کہتا ہوں کہ ٹیسٹ ٹیم کا سٹیٹس ان کو بہت جلدی مل گیا, لیکن بہت کم ٹائم میں T20 کے اندر انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیم کو مارا ہے. یہ دیکھیں اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں کہ ون آف دا بیسٹ انہوں نے جو ہے T20 اسپیشلسٹ جو ہے پروڈیوس کی ہے. اور جس طرح سے دیکھیں ان کی جرنی رہی, اسٹارٹنگ جرنی, آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے پلیئرز جو ان کے پشاور میں آ کے پریکٹس کرتے تھے. پھر سیکنڈ ان کا جو رہا ہے آپ کا ہمیشہ سے شارجہ رہا ہے, اور ان کو اس طرح سے دیکھیں فیسلٹیز نہیں ملی. خاص کر دیکھیں ڈومیسٹک ان کا اسٹرکچر ہے نہیں کہ وہاں پہ کوئی ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہو. اور زیادہ تر پلیئرز جو ہیں ڈفرینٹ لیگس میں اندر جا کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور کافی زیادہ انہوں نے اپنے آپ کا نام بھی پروڈیوس کیا. خاص کر میں راشد خان کی بات کروں گا, نبی کی بات کروں گا, کہ ون آف دا بیسٹ جو ہے ایک آل راؤنڈرز بھی بنے. اور دوسرے اینڈ پہ صحیح آپ نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے جیسے کہ پاسٹ میں ان کے پاس ایک فاسٹ بالر کی ایک اچھی بیٹری تھی, وہ اس طرح سے نظر نہیں آئے. زردان وغیرہ تھے, تو ابھی آپ کے پاس دیکھیں فضل فاروقی وغیرہ ہیں. دوسرے اینڈ پہ اگر اسپنرز دیکھیں تو اسپنرز ان کے پاس بہت اچھے ہیں. منیب ہو گیا, پھر دوسرا راشد ہو گیا, یہ بذات خود بہت اچھے آل راؤنڈر بھی ہیں. اور جس طرح سے دیکھیں ان کے پاس اسٹرکچر ہونا چاہیے اس طرح سے ان کے پاس فیسلٹی نہیں ہے. اور دوسرے اینڈ پہ کافی ان کے پاس فتوحات بھی رہیں پاسٹ میں, اور اپ کمنگ ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ T20 میں یہ ان کے پاس یہ اسٹرینتھ ہے کہ بڑی سے بڑی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ساتھ میں لاسٹلی افغانستان ٹیم پہ اگر بات کروں, ساؤتھ افریقہ پہ تھوڑا سا آنا چاہوں گا. اگلے میچز ٹف ہیں, اتنا آسان نہیں ہونے والا. میری خود ایک فیوریٹ ٹیم ہے پاکستان کے پاس, ساؤتھ افریقہ کی بات کریں. مشتبہ کچھ چینجز دیکھ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ خاص کر کے پیس بیٹری کے اندر, کیونکہ ان کے پاس بینچ لائن اپ تکڑی بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں جس طرح کے ابھی تک وہ 2 میچ کھیلے ہیں اور دونوں میچ جیتے ہیں, تو میرے خیال سے ساؤتھ افریقہ کو زیادہ چینجز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک آدھ میچ برا ہو جاتا ہے, ربادہ نے 13 رنز ڈیفینڈ کرنے تھے, نو بال ہو گئی, انفارچونیٹ ہے, لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. اور میرے خیال سے ان کا جو کمبینیشن بنا ہوا ہے اس وقت ٹیم کا, جیسے ابھی شروع میں انہوں نے خرم بھائی نے بتایا کہ بڑا زبردست ہے. اوپر سے جب ڈی کاک آتے ہیں, پھر ان کے پاس بیٹنگ جس طرح ملر ہے, ان کے پاس بڑی اسٹرینتھ ہے پوری. ان کو جتنا بھی آپ کا بیسک ہے وہ سارا کورڈ ہے. آپ کو جہاں پاور ہٹنگ چاہیے وہاں پہ ان کا پاور ہٹنگ ہے. اسپن ڈپارٹمنٹ کا اچھا ہے. مہاراج نے
सुपर ओवर में ठीक है 3 छक्के लग गए, लेकिन ओवरऑल उसकी अगर बॉलिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस इंडिया के पिचेज है वहाँ पे उसके लिहाज से बॉलिंग ठीक है, डिसेंट है, और मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस टीम से। विनिंग कम्बिनेशन को ये बरकरार रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 मैच जीत चुके हैं, अभी ग्रुप मैचेस हैं, और कोशिश यही होगी कि तकरीबन सारे मैच जीते, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टफ मैच उनका भी अब बाकी है। लेकिन ज़्यादा चेंजेस मुझे नज़र नहीं आती है साउथ अफ्रीका की टीम में, क्योंकि अभी तक उनको विनिंग कम्बिनेशन को छेड़ना मेरे ख्याल से समझ नहीं आता मुझे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके का एक ग्रुप था अपना, इट वाज अ ग्रुप ऑफ डेथ की बात करते हैं, जहां पर अफगानिस्तान ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका हुआ है। मूव ऑन करेंगे, इस वक्त एक और मैच जारी जहां पर आयरलैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी है, जहां पर 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 182 स्कोर किया था 6 खिलाड़ियों के आउट पे। कप्तान, थोड़ा सा 2 सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो जब आप बात करते हैं खास करके एसोसिएट नेशंस की, इस पूरे टूर्नामेंट में आपने एसोसिएट नेशंस को कैसे देखा? और दूसरा, जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड मैच है, कहा यह जा रहा है कि दिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट साइड्स जो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त जा रही है। देखिए, पहली तो बात एसोसिएट नेशंस की, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा अब तक मुझे इंप्रेस किया वो नेपाल की टीम ने किया। बहुत ही आउटस्टैंडिंग वो इंग्लैंड के अगेंस्ट क्रिकेट खेले। ना सिर्फ कि वो मैच क्लोज आया, बट उस मैच में अगर आप उनकी टेक्टिकली उनको देखें, रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखें, उनकी फिटनेस देखें, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग नज़र आई मुझे। उसके अलावा स्कॉटलैंड ने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, नीदरलैंड्स एक अच्छी टीम लग रही है, पाकिस्तान को भी काफ़ी पुश किया उन्होंने, और उसके बाद अगला इटली के अगेंस्ट मैच बड़ा अच्छा जीते। तो ऑन द अप है एसोसिएट नेशंस, बिकॉज उनका जो मेन फॉर्मेट है वो T20 क्रिकेट ही है, तो वो ओवरऑल बहुत ही नज़र आया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था दोबारा? मेरा दूसरा अपना ये सवाल था कि जब आप बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि मैं आज भी पढ़ रहा था, कुछ ऑस्ट्रेलिया क्रिटिक्स कहते हैं दिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट टीम जो वर्ल्ड कप के अंदर आए, के बड़े प्लेयर्स उनके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि आज भी जो स्कोर किया है ये ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है जो कि जानी जाती है। देखिए, इस वक्त मिच मार्श आई गेस आज का मैच नहीं खेले, वो एक बात है। ट्रेविस हेड आज जल्दी आउट हो गए, और फिर कमिंग्स और हेजलवुड का जो इंजरी है एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि आप ये भी अंदाज़ा लगाए ना कि ये बहुत बड़े सीजन से आ रहे हैं। पहले एशेस था, कितने मुल्क जो हैं वो 5 टेस्ट मैचेस खेलते हैं और सेम प्लेयर्स ही T20 भी खेलते हों, तो ये बहुत कम है। मिच स्टार्क नहीं है, कमिंग्स और हेजलवुड नहीं है, और उसके बाद बिग बैश का सीज़न था, तो 2 बड़े सीजन्स लगा के तो ऑब्वियसली उनके पास इस T20 वर्ल्ड कप के लिए उस तरह के प्लेयर्स शायद अभी फ़िलहाल 100% मौजूद नहीं है। बट राइट ऑफ आप मत कीजिए, आज एक रन आउट हो गया। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम जब मिच मार्श भी आ जाएंगे, ये अभी भी काफ़ी तगड़ी टीम है, और जब हम इनको देखेंगे आगे आने वाले मैचेस में, आई थिंक दिल कम बैक। मैं खुरम भाई आप पे आना चाहूँगा। सिर्फ एक चीज़ है ना इसमें, अगर मैं स्क्वाड को देखूँ तो इस वक्त ट्रेविस हेड डेफिनेटली वो तो ओपन करें, लेकिन कनोली करूँ इस वक्त पर्थ स्क्रॉचेस के लिए खेल भी रहे थे उधर, वहाँ पर वो ओपन करते हैं, 1 डाउन पोजीशन पे आते रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक प्लेयर्स। बहुत नीचे नहीं इनको भेजा जा रहा है, ये मुझे प्लान समझ में नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलिया का। देखिए, जॉश इंग्लिश से ओपन कराया इन्होंने उनके साथ, और आई थिंक वो आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इनको देखना जाएगा, और फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की भी बात है। अगर आप याद हो, एशेज़ में ट्रेविस हेड डायरेक्टली ओपन नहीं कर रहे थे, एक मैच के बाद उनको लगा उस्मान ख्वाजा की जगह और बाकी लोगों की जगह उनको ओपन करा दिया और वहीं से आगे मैच ले गए। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ल्ड कप यही बैटिंग ऑर्डर खिलाएंगे। इनके जो प्लेयर्स होते हैं, इवन जो 11वें नंबर का प्लेयर होता है उसने भी स्टेट लेवल पे या क्लब लेवल पे कहीं ना कहीं ओपन किया होता है, इसीलिए इनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ होती है। सो अभी इट्स द फर्स्ट मैच, आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जो इनकी सीरीज़ लॉस हुई है वो हिट तो करेगा कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस, बट आई डू फील जब मिच मार्श आ जाएंगे, जब बाकी सारे प्लेयर्स अवेलेबल फॉर सिलेक्शन हो जाएंगे, तो इट विल स्टिल बी अ वेरी गुड यूनिट। नॉट कंफर्म्ड येट खुरम, लेकिन बात हो रही है कि शायद मिच मार्श की जगह पे शायद स्मिथ को अपना रिप्लेसमेंट मंगवाया जाए, क्योंकि उनकी फिटनेस का आई गेस उनका इशू बन रहा है। लेकिन अगर आप स्क्वाड की देखें तो कैसे देख रहे हैं स्क्वाड को? नहीं, अगर देखा जाए तो स्क्वाड तो बैलेंस है। वो सही कहा कि ज़रूर हिट किया है कि पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 3-0 से वाइट वॉश सीरीज तो कल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और दूसरा देखें वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-1 रिजल्ट होगा या ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जाएगा। पाकिस्तान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान ने अच्छा विन किया। देखिए, T20 के अंदर वैसे भी देखा जाए तो कोई फेवरेट नहीं होता, और आपको पता है 2 ओवर्स जो है टोटली मैच का डायनामिक्स चेंज कर देते हैं। और अगर स्क्वाड के हवाले से बात की, आपने सही कहा कि देखिए ट्रेविस हेड के जो आज कैप्टन भी हैं, तो T20 के वन ऑफ द बेस्ट आपके जो हैं ये स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं। फिर नीचे आप देखते हैं कैमरॉन ग्रीन भी मौजूद हैं, मैक्सवेल भी मौजूद हैं, एडम जंपा भी हैं इनके पास, तो इनका कॉम्बिनेशन वगैरह काफ़ी अच्छा बना हुआ है। वो एक अलग बात है कि वो आपका क्लिक हो नहीं पा रहा। और दूसरे एंड पे जहाँ तक अगर देखा जाए कि वर्ल्ड कप के हवाले से, तो वर्ल्ड कप स्टिल इज़ ओपन फॉर ऑस्ट्रेलिया, जो इसमें अभी कोई फेवरेट भी नहीं है। और अगले मैच में भी आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ जो है किस तरह से जाती है। फिर अगर कमबैक होता है या रिप्लेसमेंट होती है, खासकर मिचेल मार्श के थोड़ा सा ज़रूर इनको इम्पैक्ट पड़ेगा कि उनके ना होने से।
बहरहाल ये कि कॉम्बिनेशन इनका अच्छा है। अब मुझे थोड़ा सा आयरलैंड के बारे में बात करना चाहूँ। मुझे आज भी याद है पोर्टरफील्ड कप्तान थे, उन्होंने एक दफ़ा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से रो पड़े थे। उन्होंने कहा था कि हम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें लेकिन हमें T20 का स्टेटस नहीं दिया जाता। इनके ज़्यादातर लड़के आपको पता है इंग्लिश काउंटी सीजन खेलते हैं, प्रॉपर तगड़े लड़के हैं, जाके लीग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ये टारगेट कोलंबो की विकेट पे आई फील कि चेजेबल है, लेकिन स्पिन को आपने टैकल करना है जिसमें वो स्ट्रगल ज़रूर करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की हम बात करें ना आज के मैच के हवाले से, तो वो उस तरह इतना तजर्बा नहीं रखती। एडम जैम्पा के अलावा उनको कोई ऐसा प्लेयर नहीं जितना ज़्यादा मैचेस खेले हों। ये एडवांटेज ज़रूर आयरलैंड को होगा, उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ ज़रूर होगी कि 180 का टारगेट है, 180-82 का। तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो इस वक्त की करंट बॉलिंग है उसके सामने ये टोटल यकीनी तौर पे चेजेबल है। और जितना एक्सपीरियंस आयरलैंड की टीम के पास इस वक्त है, इनके जो ओपनर्स है बड़े अच्छे खेलते हैं, फिर टीम बैलेंस टीम है आयरलैंड की। ठीक है, उनका उस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक मुझे 2007 के बाद उनको कोई ऐसी अपसेट नज़र नहीं आया। पाकिस्तान को उन्होंने अपसेट किया, फिर एक आध इंग्लैंड से मैच जीता। लेकिन ओवरऑल जैसे अफगानिस्तान का अगर कंपैरिजन करें हम आयरलैंड से, तो आयरलैंड काफ़ी अर्सा पहले क्रिकेट में आ चुका था। लेकिन उसके बावजूद जो फेम हमें अफगानिस्तान प्लेयर्स को देखा, या जिस तरह की अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ICC इवेंट्स में होती है, वो परफॉर्मेंस आयरलैंड की तरफ से अभी तक नज़र नहीं आई। ज़्यादा कोई ऐसी कोई मुझे ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई आयरलैंड की टीम में कि मैं कहूँ कि आयरलैंड की टीम जो है किसी भी टीम के अगेंस्ट फेवरेट है। आज के मैच की अगर हम बात करते हैं तो यकीनी तौर पे 180 रन कोलंबो की पिच पे चेजेबल है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ने भी शायद इसी विकेट के ऊपर खेलना है। बिल्कुल, ये 180 जो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी 15 तारीख को इसी पिच पे है, और यकीनी तौर पे वो भी इसी तरह का जो पार स्कोर होगा वो 180-190 जो होगा वो एक अच्छा टोटल समझा जाएगा। लेकिन बैक टू द पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वो उस तरह का तजर्बा नहीं रखती सिवाय एडम जैम्पा के। एडम जैम्पा अगर 4 ओवर में विकेट लेस जाते हैं या उनको ज़्यादा रन्स पड़ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो आज प्रेशर में आएगी। और आयरलैंड के पास बड़ा अच्छा मौका आज ऑस्ट्रेलिया को हराने का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जैसा आपने शुरू में बात की कि वो टीम नहीं है जो एक हम देखते थे। लेकिन ये भी मैं साथ कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया जब भी वर्ल्ड कप में आता है तो वो चाहे उनके मेन प्लेयर हो ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक अपने डिफरेंट टीम के साथ है, डिफरेंट अप्रोच के साथ है। पाकिस्तान के ठीक है सीरीज़ हारे हैं, लेकिन जब भी कोई ICC इवेंट आता है तो चाहे उनके मेन प्लेयर हो ना हो, ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिफरेंट कलर है। वो तो ऑन लाइटर नोट आपको याद हो पिछले वर्ल्ड कप जब जीता तो ऑस्ट्रेलिया, हमने उसको उठाया था कि उठ जाओ वर्ल्ड कप, पूरा वर्ल्ड कप लेके थे बिल्कुल लास्ट से बॉटम से लास्ट टाइम। लेकिन सर ना थोड़ा सा पाकिस्तान वर्सेस US से कल हम बात भी कर रहे थे, मुझे परेशानी भी थी, लेकिन जब उन्होंने कुटना स्टार्ट किया, खास करके ओपन की बात करूं, शान जहांगीर शायद पिछला मैच नहीं खेले थे, वो कल आए, अंडर 19 पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर चुके हैं। थोड़ा सा पैनिक बटन जरूर आपका भी शायद हुआ होगा कि यार हो क्या रहा है। देखिए शायान नो डाउट बहुत अच्छा खेले, बहुत अमेजिंग खेले, बट आई थिंक जो इनिंग्स कल साहबजादा फरहान ने खेल दी थी उसकी वजह से बहुत फ्रंट फुट पे पाकिस्तान चला गया था, और उसका फ़ायदा फिर बाद में आपके बाकी बैटर्स को भी रहा और बॉलर्स को भी एक वो कुशन ज़रूर था। एक्स्ट्रा स्पिनर भी आपके आए थे। शाहीन की फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न ज़रूर है, और ख़ास तौर पे अगर हम इस तरह के फॉर्मेशन से जाएंगे कि हम फ़हीम अशरफ के साथ एक फास्ट बॉलर से जाएं, अगर हम ये सोच रहे हैं आगे के मैचेस में, तो वहाँ पर शाहीन की फॉर्म आपको बहुत परेशान कर सकती है, क्योंकि चाहे नया बॉल हो चाहे पुराना बॉल हो, कल दोनों जगह पे वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, और गालिबन दोनों टीम्स के को मिला के वो सबसे एक्सपेंसिव बॉलर कल रहे। तो ये चीज़ देखनी होगी पाकिस्तान को मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि और फ़हीम अशरफ से आई थिंक पाकिस्तान को बॉलिंग ज़रूर करानी चाहिए थी, क्योंकि आगे अगर आप जिस भी वक्त एक सीमर से जाएंगे तो आपको फ़हीम अशरफ की कल भी शायद आपने हाईलाइट किया था कि जब मुश्किल मैच आएगा जहां पर उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप उसके साथ ज्यादा सेंस में होगी कि वो इस टूर्नामेंट में उसने बॉलिंग नहीं करवाई। देखिए एशिया कप के फाइनल में बहुत अच्छी उन्होंने 4 ओवर किए, मैं हज़र 2-3 आउट भी किए, लेकिन वो हर दफ़ा होगा नहीं, आपको इन रिदम रखना चाहिए उनको विद द कंडीशंस। तो वो 1-2 चीज़ें पाकिस्तान से मिस ज़रूर हुई, बट ये अच्छी चीज़ नज़र आई, बाबर के रन्स हुए दोबारा, इवन दो स्टार्ट उनका थोड़ा सा स्लो था लेकिन बाद में उन्होंने उसको कवर कर दिया। फिर बैटिंग ऑर्डर में जो इनोवेशन की कि ठीक है उस्मान की ज़रूरत नहीं पेश आई तो उनको नीचे कर दिया, और फिर नसीम शादाब और नवाज़ को ऊपर कर दिया। तो ये चीज़ें अच्छी नज़र आई, पॉजिटिव नज़र आई, बट साहबजादा फरहान की फॉर्म बहुत आउटस्टैंडिंग है। पाकिस्तान का जो कल खुरम भाई जो बैटिंग ऑर्डर था, क्योंकि फ्लेक्सिबल हमेशा मिडल ऑर्डर रखते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उस्मान को इतना लेट भेजना, ये जो बैटिंग ऑर्डर है ये बड़े मैचेस में काम आएगा? देखें कल का मैच को आपको पता है कि कल के मैच की बड़ी अहमियत थी, स्पेशली जिस तरह से पाकिस्तान लास्ट हारा था वर्ल्ड कप के अंदर और USA के साथ। इस मैच का काफ़ी दारोमदार था कि पाकिस्तान जो है अपने उस मैच का ना बदला ले, और पाकिस्तान ने देखें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और कॉम्बिनेशन भी पाकिस्तान का अच्छा नज़र आया। और मैं स्टार्टअप से बात करूँगा ऊपर से, जिस तरह से आपके साहबजादा फरहान जो है कंटिन्यूसली बहुत अच्छी फॉर्म में, और थ्रू आउट आपने देखा ट्राई नेशन से लेके फिर आपके ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के अगेंस्ट, और फिर इसमें भी देखें फिर उससे पहले जो एशिया कप हुआ उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके आए हैं।
پھر جہاں تک آپ نے عثمان کی بات کی، دیکھیں اس وقت آپ کو جو کمبینیشن جو ہے اس میں آپ دیکھیں بابر بھی موجود ہیں، آپ کے سلمان علی آغا اوپر جا رہے ہیں، پرفارمنس دے رہے ہیں، اور سلمان علی آغا نے کافی زیادہ بائی دا پیسیج آف ٹائم جو ہے خاص کر T20 میں نا کرکٹ کافی زیادہ امپروو کی ہے، جس طرح سے پاور ہٹنگ بھی کرنا اسٹارٹ کر دی ہے. اور خوشائند بات یہ ہے کہ آپ کے بابر اعظم جو ہیں اپنی فارم میں واپس آ گئے ہیں. گویا کہ میچ یو ایس اے کے اگینسٹ تھا پر رنس ہوتے ہیں، پھر دوسرا دیکھیں شاداب بھی بہت اچھے آپ کے فارم میں نظر آ رہے ہیں. پھر نیچے عثمان، حالانکہ عثمان کے اندر کافی اچھی ایبلٹی ہے، دیکھیں لیٹ آرڈر میں جا کے ہٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو اس وقت کمبینیشن وائز دیکھا جائے تو ان کا آرڈر مجھے ایسے فیل ہوا ان کو پسند نہیں آیا جو رن آؤٹ ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو شاید بیٹنگ کرنی تھی. لیکن مشتبہ پاکستان کے تو پازیٹیو تو کل تھا، لیکن میں جب بالنگ یونٹ کی بات کرتا ہوں پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ کی پیس بیٹری کام نہیں کر. ایسا کون سا ڈر ہے کہ شاہین سے بات نہیں کر رہی مینجمنٹ کہ بھائی آپ ریسٹ کر لیں؟ ہمارے پاس نسیم شاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پاس سلمان مرزا بھی بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں دونوں میچ ابھی تک دیکھیں اور شاہین افریدی کی جو پرفارمنس ہے مجھے لگتا ہے وہ مکمل طور پر ابھی تک فٹ نہیں ہے. ان کی جو فٹنس کے مسائل تھے ورلڈ کپ سے پہلے، پھر ان کو زبردستی آسٹریلیا کے خلاف سیریز بھی کھلائی گئی، پھر ورلڈ کپ میں بھی کل جیسی انہوں نے 18واں اوور کرایا ہے وہاں پہ انہوں نے 19 رنز دے دیے. اور دوسرے اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں کہ جو پاکستان کی وکٹری کا مارجن ہے 32، اگر دوسرے اینڈ سے بھی کوئی ایسا بالر جو 19-20 رنز کھا جاتا تو کل کا میچ بھی ہمارے لیے ٹف ہو سکتا تھا. اس موقع پر اب کیونکہ ایک بڑا میچ ہے انڈیا کے خلاف ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تجربے کی ضرورت ہے ہمیں بھارت کے خلاف. سلمان مرزا کیونکہ ان کا اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے، نسیم شاہ ٹھیک ہے ہم اس پہ رسک لے سکتے ہیں، لیکن شاہین شاہ افریدی کے ساتھ ہمیں میں ایک دفعہ پھر بیک کروں گا انڈیا کے خلاف میچ میں، کیونکہ ٹھیک ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے، ان کی پرفارمنس اس طرح کی نہیں ہے جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ایک بڑا میچ آگے آنے والا ہے، انڈیا کے خلاف میچ ہے، اور انڈیا کے خلاف ہمیشہ جو میچ ہے وہ وہی جیتا ہے جو تجربہ رکھتا ہے، اور تجربے کی بنیاد پر پاکستان ٹیم کے پاس شاہین افریدی کی ضرورت ضرور محسوس ہوگی. اس کے علاوہ اگر تھوڑی سی بیٹنگ پہ میں کل کی بات کروں تو صاحبزادہ فرحان کی اننگ نو ڈاؤٹ بڑی اچھی اننگ تھی، لیکن اس میں تھوڑی سی میں اگر بات کروں کہ ان کے جو 73 رنز ہیں اس میں 54 رنز جو ہیں وہ تھرو باؤنڈریز ہیں، جس میں 6 چوکے اور 5 چھکے شامل ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے 41 بالیں یعنی 30 بالوں پہ صرف 19 رنز بنائے، جو روٹیشن آف اسٹرائک جو ہے وہ کافی مشکل نظر آ رہا ہے. 30 بالوں پہ 19 رنز T20 کرکٹ میں کافی نقصان دہ. دوسری طرف بابر کی جو بیٹنگ ہے ٹھیک ہے انہوں نے اسکور کیا، لیکن جس طرح وہ سلو سٹارٹ لیتے ہیں، یہی اگر ہماری سیکنڈ بیٹنگ ہوتی تو ہمیں یہ رن ریٹ جیسے جیسے آتا ہے قریب آتا ہے تو ریکارڈ رن بڑھتا رہتا ہے. تو بابر اعظم کو چاہیے کہ شروع سے ہی آ کے کچھ ایسا کرے کہ اپنے شروع سے رن بہتر بنے، کیونکہ ٹیم پہ پریشر یا بوجھ ڈالنے کی بجائے آپ کو شروع سے تیز کھیلنا چاہیے، کیونکہ ہمارا بیٹنگ اسٹرینتھ اتنی زیادہ موجود ہے کہ عثمان خان کی بیٹنگ ہی نہیں آ رہی. عثمان خان دیکھیں 6ویں-7ویں نمبر پہ آ رہا ہے، پھر نواز ہے، شاداب خان ہے، بیٹنگ اسٹرینتھ ہمارے پاس بہت ہے. تو بابر کو ڈر کی بجائے آ کے اپنی اننگ کھیلنی چاہیے اور کھل کے کھیلے. میرے خیال سے مجھے سنا ایک چیز اچھی لگی بابر کی اگر بات کریں تو شاید مجھے مینجمنٹ کا جو سمجھ میں آیا کہ جو دوسرے پلیئرز ہیں وہ اس کے آگے ریوالو کر رہے تھے، اپنی اگریسو اپروچ کر رہے تھے. بابر کو شاید کہا گیا تھا آپ ایک اینکر رول کھیلیں، جو کہ اس میں ان کو پلس پوائنٹ بھی ہوا ہے. دیکھیں بابر کو ہم بار بار بات یہ کر رہے تھے کہ ٹاپ 3 میں اگر وہ کھیلتے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. تو ایک ان اے وے کل سلمان بہت جلدی آؤٹ ہو گئے، دوسری تیسری بال پہ ہی آؤٹ ہو گئے، تو بابر کو تھوڑا سا ٹائم مل گیا، کیونکہ ایک تو اوپننگ سٹینڈ اچھا مل گیا، بہت تیز صاحبزادہ نے رنز کر دیے تھے، تو تھوڑا کوشن ملا بابر کو اپنی اننگز بلڈ کرنے کا، اور وہ ہی ان کا سٹائل ہے کہ ان کو وہ چاہیے ہوتا ہے. رادر دین اگر وہ اوپن پہ جاتے ہیں خود باؤنڈریز لے لیتے ہیں، ادروائز ان کو تھوڑا سا کوشن چاہیے ہوتا ہے، اور جیسے وہ کوشن ان کو ملا انہوں نے بعد میں ایکسیلریٹ بھی کر لیا. تو آئی تھنک اب دیکھتے ہیں آگے جو تھوڑی بڑی ٹیمز کے ساتھ میچ ہوں گے جہاں پہ بعد میں ایکسیلریشن جو بعد میں کیچ اپ ہوتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، تو وہاں دیکھنا ہوگا کہ بابر کتنا اپنے آپ کو بہتر یوٹیلائز کرتے ہیں. بٹ اچھی چیز یہ ہے کہ ان کے پاس رنز آ گئے ہیں اور تھوڑا کانفیڈنس اس سے ضرور بلڈ اپ ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ سپر سنڈے میچ انڈیا کے خلاف کھیلا جانا ہے، اور جب ہم مڈل اوورز کی بات کرتے ہیں جہاں پر جا کے 7 اوور سے 12-13 اوورز میں جا کے کاؤنٹر کرنا ہے انڈین اسپنرز کو، وہاں پر بابر اعظم یا پاکستان کی جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ اس کے اندر کیا چینجز ہوگی. موو آن کرتے ہیں اس وقت. تو بڑا ایک پاکستان سپر لیگ کی آکشن اس وقت جاری ہے لاہور میں، جہاں پر بڑے سے بڑے پلیئرز جو ان کو مارک کیا جا رہا ہے. لیکن میں ثنا سے چھوٹا سا کمنٹ لینا چاہوں گا. کل ایک بڑا امپورٹنٹ میچ کھیلا گیا تھا جہاں پر پاکستان وومنس کا مقابلہ تھا ساؤتھ افریقہ وومنس سے، اور واٹ اننگز بائی فاطمہ ثنا. مجھے پتا انفارچونیٹلی ہمیں شکست ہوئی ہے، لیکن کپتان اگر اس میچ کا بریک ڈاؤن دیکھوں پھر وہی ایشو آتا ہے کہ اوپننگ ڈپارٹمنٹ پرفارم نہیں کر رہا، مڈل آرڈر آپ کا ایز سچ ایکسپیرینس نہیں ہے. فاطمہ ثنا کو بہت زیادہ لیٹ نہیں بھیجا جا رہا؟ بہت لیٹ. آئی تھنک 8ویں نمبر پہ جا کے انہوں نے وہ باری کی، اور آئی تھنک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے 8ویں نمبر پہ 90 رنز، شاید ہی کبھی بھی کسی نے نہیں بنایا. تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر ہیں، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کیریکٹر ہیں.
جتنا میں نے ان کو دیکھا آئی تھنک ون آف دا بیسٹ فائنڈس ان ویمنس کرکٹ میں ان کو کہہ سکتی ہوں. بہت ہی زبردست ان کی پرفارمنس رہی اور سنگل ہینڈڈلی ایسا سکور لگا دیا بورڈ پہ جو کافی ایک ان ایکسپیرینس بولنگ لائن اپ کے لیے بھی فائٹنگ سکور تھا, اور آخری بال پہ جا کے وہ لوگ بھی میچ جیتے اور ان کے انڈر 19 پلیئر نے جا کے وہ میچ جتایا. تو ساؤتھ افریقہ کی اس میں آپ کو ڈیپتھ کا بھی پتہ چلتا ہے. میرٹن کیپ ابھی نہیں کھیل رہی تھیں, اس کے باوجود وہ یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہوئے. بٹ آؤٹ اسٹینڈنگ اننگس, اتنی وکٹ گرنے کے باوجود 65 4 یا 5 تھا پاکستان, اور وہاں سے 170 180 پہ ٹارگٹ کو لے کے جانا بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ایفرٹ. آئی تھنک جتنی تعریف کی جائے کم ہے. مجھے ایٹ لیسٹ یہ خوشی ہوئی کہ کم از کم وومنس ٹیم کے لیے آپ نے پاکستان اے وومنس ٹیم کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, ایٹ لیسٹ ٹورس تو اسٹارٹ ہوئے ہیں تاکہ ہماری بچیاں گروم ہو سکے. میں تھوڑا سا موو آن کروں گا اس وقت آکشن کے اوپر. ثنا آپ کا کمنٹ چاہوں گا کیونکہ پاکستان آکشن کی بات کریں, میرے لیے خواب تھا کہ پاکستان آکشن کے اندر جائے, پول آف کرکٹ بڑھے. جس طریقے سے راولپنڈی کی قیمت لگی گئی, ہم جب وہ سنا انہوں نے کہا کہ میں بنی میں ہم گھومتے رہے ہیں, راجہ بازار کا انہوں نے ذکر کیا, اپنے کلچر کو ٹچ کیا. لیکن جو آکشن ماڈل ہے یہ کتنا اچھا ہے, خاص کر کے جب آپ بڑے پلیئرز کو اٹریکٹ کرنے میں. دیکھیے اوبیسلی پوری دنیا اگر اس ماڈل پہ تو کسی وجہ سے ہی ہے, اور اوبیسلی پلیئرس کے لیے تو بہت ایکسائٹنگ ہے. وہ پلیئرز جو اس سے پہلے سیم کیٹیگریز میں کھیل رہے تھے, ابھی بہت ڈفرینس آ گیا ان کی کیٹیگریز میں. نسیم شاہ کے لیے بہت لوگوں نے بڈ کیا جیسے بات ہے, یا فخر زمان بھی اچھا ان کے لیے بڈنگ ہوئی. کچھ پلیئرز ہیں جو جنرلی ہر پی ایس ایل کھیلتے تھے بٹ ان کے لیے کسی نے بڈ نہیں کیا. تو اٹس اے ٹف تھنگ ایٹ ٹائمس. پلیئرس کے لیے بہت خوشائن بات ہوتی ہے, ایٹ ٹائمز اٹس اے ویری ہارڈ پل ٹو سوالو. سو دونوں اس کے فائدے نقصان یا ریالٹی چیکس آپ کہہ سکتے ہیں. نقصان تو میں نہیں کہوں گی, ریالٹی چیکس ملتے ہیں آپ کو اس میں کہ کتنی آپ کی پاپولیرٹی اور پلیئر ٹیمس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. اٹس ایکسائٹنگ ٹائم. آئی تھنک پہلا ہی آکشن ہے, اس میں ٹیم اونرز غلطیاں بھی کریں گے. ابھی بھی میں کافی انالیسس پڑھ رہی ہوں ٹویٹر پہ کہ کچھ لوگوں نے 1-2 پلیئرس پہ بہت پیسہ لگا دیا اور اب ان کے پاس پرس میں اتنا وہی نہیں ہے. تو آئی تھنک اٹس دا فرسٹ ٹائم, بٹ جتنا آپ سیکھیں دوسرے لوگوں سے دیکھ کے سن کے تو آئی تھنک اتنا بہتر ہوتا. تھوڑا سا خرم اگر آپ تھوڑا سا پاکستان سپر لیگ کی نئی آکشن کی بات میں کروں, جب تک پوری ٹیمز آپ کے سامنے نہیں آئیں گی ڈیفینیٹلی سمجھ نہیں آئے گی اسکواڈ کیا ہے. لیکن جو ثنا نے بات کیا, ایسے بہت سے پلیئرز ہیں جن کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ان کو آخر پک کیوں نہیں کیا گیا. لیکن سب سے اسمارٹ مجھے ایک چیز لگی جب میں راولپنڈی کو دیکھ رہا تھا, کیونکہ ابھی ان کا اسکواڈ ایسا کوئی مینجمنٹ مکمل نہیں تھی, لیکن وہ اس وقت جا کے پک کرتے ہیں پلیئر کو جب دوسری ٹیم بس کر دیتی ہے تو وہ اپنا بورڈ ہمیشہ اٹھاتے ہیں. نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈے بیفور یسٹرڈے انہوں نے ایک بڈ ون کی ہے, اور ہائیسٹ بڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی کی ٹیم لیے تھوڑا سا دیکھیں لوگوں کے لیے سرپرائزنگ بھی تھا کہ آپ کی راولپنڈی کی ٹیم جو ہے انڈکٹ ہوئی ہے. اور دیکھیں اچھی خوشائن بات بھی ہے کہ راولپنڈی کی ٹیم آئی ہے. اور جہاں تک آپ نے دیکھا آکشن کے حوالے سے بات کی تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ نیو جرنی سٹارٹ ہوئی ہے, ایک پہلا ایرا ختم ہوا, ایک 2 ٹیموں کا اضافہ ہوا, تیسری ایک نئی ٹیم کے نام سے آئی ہے. جس طرح سے ایک حیدرآباد آئی ہے, سیالکوٹ آئی ہے, اور دیکھیں ان کے پاس اتنا ہوم ورک کے لیے ٹائم بھی نہیں تھا اور ویری شارٹ آف ٹائم تھے. دیکھیں 2 دن کے اندر یہ اپنے پلیئرس کے اوپر ہوم ورک کرتے کہ انر ٹیم بلڈ کی ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی پھر باقی پلیئرس کے حوالے سے, تو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پی ایس ایل کے اندر شروع سے بڑے نام آتے رہے ہیں, اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آکشن کے اندر سیالکوٹ نے جو ہے اسٹیو اسمتھ کو لیا ہے. تو ان پلیئرس کے آنے کے بعد جو ہے آپ کی پی ایس ایل کا اس دفعہ چام ٹوٹلی ڈفرینٹ نظر آئے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ساتھ میں مشتبہ تھوڑا سا اگر اسی پاکستان سپر لیگ کے آکشن کے اوپر آنا چاہوں, بہت بڑے نام ہیں. اسمتھ کی آپ بات کریں, لیبوشین کی بات کریں, آئی نو ہی از ناٹ اے T20 کرکٹر, لیکن آپ کو پتا آسٹریلیا ہمیشہ اپنے آپ کو اڈاپٹ بہت زبردست کرتے ہیں. ٹیم پین اس وقت آپ کو سیالکوٹ کی آپ بات کریں, ان کی اپنا ڈگ آؤٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں, کچھ تگڑے مائنڈ سیٹ بیٹھے ہیں. لیکن جو ثنا والی بات ہے کہ اٹس اے فرسٹ ٹائم ان آکشن, ان ٹیمز کو تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا. مجھے پتا ہے کچھ کمبینیشن بھی ڈسٹرب ہوگا, لیکن اگر اوور آل آپ دیکھیں, خاص کر کے ینگ کرکٹرز کی بات کروں, یہ آکشن ماڈل کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کی گروتھ کے لیے. دیکھیں آکشن کا سب سے جو مجھے اچھا بینیفٹ نظر آ رہا ہے, ایک تو ہمارا جو ٹیم کے پلیئرز ہیں, جیسے ہمارے مین پلیئر جس کو کہتے ہیں بابر ہو گیا, فخر ہو گیا, یا کوئی بھی مین پلیئر ہے, ان کی ورتھ کا اندازہ ہو جائے گا کہ کون کس کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, کس کی کتنی پاپولیرٹی ہے, کتنی ویلیو ہے ایک ٹیم میں, اور کون کس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ جو نوجوان لڑکے ہیں جن کو زیادہ چانسز نہیں ملتے, تو اب ایک آکشن یہ ہوگا کہ جو وہاں پہ آکشن ہوگی اور پلیئرز کے نام ہوں گے, تو آپ کی پسند کو پلیئر جو ہیں وہ آپ کے مرضی کے اس کو پرچیز کر لیجیے. کہ پہلے ہوتا تھا پلیئرز کو چانس نہیں ملتا تھا, موقع نہیں ملتا تھا, کھیلتے اچھا تھے, پاپولیرٹی تھی, ڈومیسٹک بڑا اچھا تھا. لاہور قلندر کی مثال ہمارے سامنے ہے, کیسے انہوں نے پلیئرز کو اٹھاتے ہیں, تو وہ جب آگے آتے ہیں پھر ان کی اب ایک ویلیو لگے گی, ورتھ لگے گی, ان کا جو برانڈ ویلیو بنے گا. تو یہ چیز آنے والے کانفیڈنٹ ہمیں پتہ چلے گا. مجھے اس وقت جانا ہے آل دا وے ٹو سری لنکا, جہاں پر ہمارے شو کا حصہ ہیں عبد المعید شاہ صاحب موجود ہیں. پاکستان ورسز انڈیا کا میچ, شاہ جی
ایک ٹیمپو بلڈ ہو رہا ہے. جو کل یو ایس اے کے خلاف میچ تھا تو اس کے بعد جو کراؤڈ میں نے دیکھا پتہ لگ رہا تھا کہ سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں سنڈے کا. اور صاحبزادہ فرحان کا بھی بتائیے گا کہ کس طریقے کی ان کی پرفارمنس یو ایس اے کے خلاف تھی. عثمان طارق آپ کو پتہ ہے وہ بڑا اس وقت لائم لائٹ کے اندر ہیں کہ جی ان کا ایکشن کا ایشو ہے, بہت سی چیزیں چل رہی ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کا ٹیمپو کیسا بلڈ ہو رہا ہے؟ تو جی یہ ہے میرے پی عقب میں پریمداسا اسٹیڈیم, جہاں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے 15 فروری کو. بلاک بسٹر میچ ہے. ٹکٹس کی جو فروخت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور جو ٹکٹ 200 300 400 ڈالر کا مل رہا تھا اس کی قیمت تقریباً ڈبل ہو گئی ہے. پاکستان جو ہے اپنا یہ میچ جو ہے بڑا پاکستان کا کروشل میچ اس لیے ہے, پاکستان کا کروشل میچ اس لیے ہے کہ پاکستان کا کچھ عرصے سے یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ پاکستان یہ میچ کھیلے گا, پاکستان یہ میچ نہیں کھیلے گا. اور آخرکار پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیبل ٹاک میں فتح حاصل کی, جیت لی, اور اپنی جو کنسرن ہیں وہ آئی سی سی منوائے. کنسرن کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے جو زیادہ کنسرن تھے وہ بھی ایکسیپٹ ہوئے. اور میں اب یہ ہے کہ یہ جو پریمداسا اسٹیڈیم جس کی کیپیسٹی ان لائک ایس ایس سی اسٹیڈیم اس کی کیپیسٹی اراؤنڈ 37-38,000 اسپیکٹیٹرز کی ہے. بہت بڑا اسٹیڈیم ہے, بہت ماڈرن اسٹیڈیم ہے, اور اس طرح لگتا اس طرح ہے کہ پاکستان کا ایک جو میچ ہوگا پیکڈ اسٹیڈیم ہوگا, اور پیکڈ اسٹیڈیم کے سامنے یہ میچ کھیلا جائے گا. رات کی بات کروں تو وہ عثمان طارق اور صاحبزادہ فرحان نے میڈیا سے انٹریکشن کی اس پاکستان اور یو ایس اے کے میچ کے بعد. صاحبزادہ فرحان نے کہا کہ وہ ہمیشہ انڈیا کے خلاف کھیلنا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, ان کی پرفارمنس انڈیا کے خلاف بہت اچھی ہے, اور وہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح ہی وہ پرفارم کریں گے 15 فروری والے میچ میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس یہ رہتی ہے, کیونکہ ان کا انڈین جرنلسٹ نے پوچھا بمراہ کو بہت کم بیٹسمین اچھے کھیلتے ہیں, آپ بہت اچھا کھیلتے ہیں. انہوں نے کہا میں کنٹینیو اسی طریقے کو رکھوں گا جس طریقے سے میں پہلے کچھ میچز میں اگینسٹ انڈیا میں نے اسکور کیا ہے. پھر عثمان طارق نے کہا کہ میری بالنگ اس پریشر آن انڈین بیٹسمین رادر دین پریشر آن می, کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے نہیں کھیلا ہوا, وہ فرسٹ ٹائم کھیلیں گے, تو میرے پہ کوئی پریشر نہیں ہے. آئی ایم فیلنگ بٹ ایزی, اور میں آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو بالنگ اگینسٹ انڈیا. یہ ساری باتیں کرتے رہے. پھر انہوں نے جو امریکہ کے ساتھ رات کو میچ ہوا اور جس طرح پاکستان نے زبردست قسم کی پرفارمنس دی اس پہ بھی بات ہوئی, اور اس پہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ اتنا ہم سکور کر لیں گے اراؤنڈ 200, تو بڑا مشکل ہو جائے گا یو ایس اے کے لیے اس کو چیس کرنا, اور ایگزیکٹلی وہ ہوا. پاکستان بڑے آسانی سے 30 رنز کے اوپر کے مارجن سے پاکستان جیت گیا, اور اب پاکستان کے لیے نیکسٹ مرحلے میں جانا بڑا آسان ہو گیا. اس لیے آسان ہو گیا کہ اب ویسے تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو بھی ہرائے گا, لیکن اگر نمیبیا کو بھی پاکستان ہراتا ہے تو اگلے مرحلے میں چلا جائے گا. آل اینڈ آل یہاں پہ بڑا اب پیچھے جو اس وقت میچ ابھی چلے گا تھوڑی دیر بعد وہ آئرلینڈ اور آسٹریلیا کا ہے. آسٹریلیا فرمیڈیبل سائڈ اور اپنا پہلا میچ کھیل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کمپین ہے جو ورلڈ کپ T20 2026 کی وہ اس کا آغاز کیسے کرتی ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. تھینک یو. معیز شاہ صاحب یہ موجود تھے ہمارے ساتھ آل دا وے فرام سری لنکا. دا نیوز کے نمائندے بھی ہیں ساتھ میں, ہمارے شو کا حصہ رہتے ہیں, اور وہ بتا بھی رہے تھے پاکستان پلیئرز کی بات کریں, اسپنرز کی بات کریں, اسپیک وغیرہ پہ بہت زیادہ نظریں ہوں گی. کوئکلی سنا کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. عثمان طارق پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو ایشو عثمان طارق کا ہے ایکشن کا, اس کو کیسے ریٹ کری ہے؟ اس نے جو پرفارمنس دکھائی ہے مجھے لگتا ہے کہ خوف تھوڑا سا ضرور ہوگا انڈیا پہ. کوئکلی دیکھیے وہ ایکشن اوبویسلی ابھی تک تو لیگل اس کو ڈیم کیا جا رہا ہے, اس لیے وہ بولنگ کر رہے ہیں. اب اگر وہ وکٹس لے رہے ہیں اور کنزیکٹیو انہوں نے اتنی وکٹس لی ہیں تو باتیں اس طرح کی, جب آپ ایک دم سے اس طرح سے لائم لائٹ میں آتے ہیں تو ہر طرح کی بات ہوتی ہے. آئی تھنک ان کو جس فوکس کرنا چاہیے اپنی بولنگ پہ, جس طرح کی وہ بولنگ کر رہے ہیں زیادہ پریشانی فیس کرنے والوں کو ہی ہوگی. معذرت کیونکہ اس وقت ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. اٹس اے سپر سنڈے, پاکستان ورسز انڈیا, سب کی بے صبری سے اس کو انتظار ہے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کمبینیشن ہے کیا وننگ کمبینیشن کے ساتھ ہی جائیں گے یا کچھ چینجز ہوں گی پاکستان ٹیم میں. مجھے اور میری ٹیم کو کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.